بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الہبہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 292 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 410 قال ولا يصح الرجوع الا بتراضیہما او بحکم الحاکم۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہبہ میں رجوع کرنا فی نفس ہی درست ہے، اس کا بتا رہے ہیں کہ ہبہ میں رجوع کرنا درست نہیں ہے مگر یا تو دونوں باہم رضامند ہوں، واہب اور موہوب لہو، یا پھر قاضی کا فیصلہ ہو، کیونکہ دراصل یہ رجوع علماء کے درمیان مختلف ہے، ہمارا نزدیک ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قاضی کا فیصلہ جب آئے گا تو وہ پکی ٹھکی بات ہو جائے گی۔ وفی اصلی ہی، اور اصل رجوع میں وہاء، اس کا معنی ہے ضعف، اصل رجوع میں ضعف ہے کہ رجوع کرنا درست ہے، خود اس بات میں کچھ ضعف ہے، اتنی پکی بات نہیں ہے۔ کیوں ضعف ہے؟ اس لیے کہ نیچے دیکھیں نا حاشیہ، فی اصلہ وفی اصل الرجوع ضعف لأنہ ثبت بخلاف القیاس لکونہ تصرفا فی ملک غیرہ، یہ خلاف قیاس ثابت ہوا ہے، آپ غیر کی ملک میں تصرف کر کے اس کو واپس لے رہے ہیں، اور یہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے آپ غیر کی ملک میں تصرف کر کے چیز نہیں اٹھا سکتے، لیکن بہرحال ثابت ہوا ہے چونکہ خلاف قیاس ہے، لہذا کچھ نہ کچھ ضعف ہے۔ وفی حصول المقصود وعدم خفاء، ہم کہتے ہیں کہ ہبہ کسی نہ کسی مقصد کی خاطر دیا جاتا ہے، اب ہبہ دینے والے کو مقصد حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں بھی خفا ہے، پوشیدگی ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا مقصد حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کس طرح؟ حاشیہ نمبر 13 خفا والحاشیہ، خفا لأن مقصودہ منہا ان کان الثواب فقد حصل وان کان العوض فلم يحصل فاذا تردد لا بد من الفصل، جب تردد ہو گیا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ فلا بد من الفصل بالرضا او بالقضاء، اب رضامندی یا قضاء کے ذریعے سے ان میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حتی لو کانت الہبۃ عبدا، یہاں تک کہ اگر ہبہ عبد ہو، یعنی میں نے غلام ہبہ کر دیا، فآتقہ قبل القضاء، موہوب لہو نے قاضی کا فیصلہ آنے سے پہلے میں نے رجوع کا مطالبہ کر لیا تھا، ابھی قضاء قاضی نہیں ہوا تھا، اس قضاء قاضی سے پہلے موہوب لہو نے غلام آزاد کر دیا، نفذ عتقہ، اس کا عتق نافذ ہو جائے گا، چونکہ اس میں قضاء قاضی تو پئی نہیں گئی، جب قضاء قاضی نہیں پئی گئی تھی تو اس کی ملکیت برقرار تھی اور میرا رجوع صحیح ثابت نہیں ہوا تھا۔ ولو مانعہ فہلک لا یضمن، اگر موہوب لہو نے واہب سے موہوبہ چیز کو روک لیا پھر یہ ہلاک ہو گئی، ضامن نہیں ہوگا، لقیام ملک ہی فیہ، اس لیے کہ موہوب لہو کی ملک ابھی تک اس موہوبہ چیز میں قائم تھی، جب اس کی ملکیت قائم تھی تو اس کی اپنی ملکیت پر ہی وہ غلام ہلاک ہوا ہے، جب اس کی اپنی ملکیت پر ہلاک ہوا ہے تو ضمان کیسے ہوگا؟ وقضا، اور یہی حکم ہوگا، لقیام ملک ہی کی زمین ملک ہی کی جو ہے یہ ملک الموہوب لہو، آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ ملک الموہوب لہو لکھا ہے، ہمارے ہاں چونکہ ملک الموہوب لکھا ہے صرف، تو یہ درست نہیں ہے۔ وقضا اذا ہلک فی یدہ بعد القضاء، اور اسی طرح لا یضمن الموہوب لہو، اسی طرح موہوب لہو ضامن نہیں ہوگا جب وہ موہوبہ چیز ہلاک ہو گئی موہوب لہو کے قبضے میں، بعد القضاء بالرجوع، قاضی کا فیصلہ بالرجوع کرنے کے بعد، مدعی کا مطالبہ کرنے سے پہلے اور قاضی کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر موہوب لہو کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو بھی ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن اول القبض غیر مضمون، وہ قاضی کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اس نے جو پہلا قبضہ کیا تھا بطور ہبہ کے، وہ قبض مضمون تھا یا غیر مضمون تھا؟ وہ غیر مضمون تھا، اس لیے کہ ہبہ کے طور پر جو چیز آپ لیتے ہیں اس کا ضمان تو آپ پر نہیں ہوتا، جو پہلا قبضہ تھا وہ غیر مضمون تھا۔ تو وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ، اس کو ذرا غور سننا، هَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ، یعنی قضاء کے بعد جو کچھ ثابت ہوا، ٹھیک ہے قضاء قاضی ہو گیا تھا، ہم نے کہا پھر بھی ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے هَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ، قضاء کے بعد جو کچھ ثابت ہوا ہے، یہ هَذَا کا مشار الیہ، قضاء کے بعد جو کچھ ثابت ہوا ہے
وہ اسی قبضہ اول پر دائم اور مستمر ہے، دائم علی القبض الاول، وہ اسی قبضہ اول پر دائم اور مستمر ہے۔ تو قبضہ اول چونکہ غیر مضمون تھا، تو اب بھی جو ثابت ہوا چونکہ اس کا دار و مدار اسی پر ہے، وہی مسلسل چلا آ رہا ہے قبضہ اول، وہ چونکہ غیر مضمون تھا لہذا اب اس پر زمان نہیں آئے گا۔ ہاں اس صورت میں زمان آ جائے گا، الا ان یمنعہ بعد طلبہ، مگر یہ کہ موہوب لہو شے موہوبہ کو روک دے واہب کے مطالبہ کرنے کے بعد۔ قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا اور واہب مانگنے بھی آ گیا اور موہوب لہو نے اب اس کو روک دیا، اب تو قضاء قاضی بھی ہو چکا ہے اور یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے، پھر بھی آگے نہیں دے رہا، تو اس صورت میں یہ تعدی کر رہا ہے، لأن المنع تعد، اب اس کا روکنا یہ تعدی کرنا ہے، تعدی کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا۔ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ الْأَصْلِ، جب اس نے رجوع کر لیا قضاء قاضی کے ذریعے سے یا تراضی کے ذریعے سے، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ چیز واپس کرو، یا باہمی رضامندی سے اس نے رجوع کر لیا، جب وہ چیز رجوع ہوئی ہے یعنی وہ چیز واہب کی ہوگی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یکون فسخا من الاصل، یہ اپنی اصل اور بنیاد سے ہی فسخ ہو جائے گا عقد، یعنی شروع میں جب میں نے اس کو ہبہ کیا تھا، وہ جو اصل ہمارا عقد تھا وہ اصل عقد ہی فسخ ہو جائے گا۔ فسخ ہو جانے کا مطلب یہ کہ گویا کہ میں نے اس کو ہبہ کیا ہی نہیں، جب میں نے گویا کہ اس کو ہبہ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ بات نہیں ہے رجوع بالقضاء کا مطلب کہ وہ نئے سرے سے مجھے واپس کر رہا ہے، اگر وہ رجوع کا مطلب یہ ہوتا کہ نئے سرے سے مجھے واپس کر رہا ہے تو پھر میرا قبضہ شرط ہوتا کہ اگر مجھے واپس کیا تو میں پھر اس پر قبضہ کروں، مجھے ایک چیز دی ہے۔ لیکن اگر ہم فسخ قرار دیں کہ شروع میں ایسے گویا کہ عقد ہوا ہی نہیں تھا، جب یوں قرار دیں گے کہ گویا کہ عقد ہوا ہی نہیں تھا تو میرا اس پر قبضہ کرنا شرط بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہا ہے حتی لا یشترط قبض الواہب، چونکہ یہ فسخ من الاصل ہے لہذا واہب کا قبضہ کرنا شرط نہیں ہے۔ جب یہ فسخ ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ میں نے تو قبضہ کیا نہیں ہے لہذا رجوع درست نہیں ہوا، فسخ کا مطلب یہ کہ میں نے گویا ہبہ کیا ہی نہیں تھا، تو جب ہبہ نہ کرنے کی صورت میں اس چیز پر میرا قبضہ کوئی شرط نہیں ہوتا تو اب بھی شرط نہیں ہوگا۔ باہمی رضامندی سے میں نے رجوع کر لیا، ارادی ہو گیا اور میں نے ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا، پھر بھی رجوع ہوا ہے۔ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الشَّائِعِ، اور شائع چیز کے اندر بھی رجوع درست ہوتا ہے۔ زمین مشترکہ میں نے ہبہ کر دی تھی، گندم کی بوری مشترکہ میں نے اس کو ہبہ کر دی تھی، اب میں اس میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی درست ہے۔ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا، کیونکہ جب شروع میں نے عقد ہبہ کیا تھا حذیفہ کے ساتھ، وہ عقد جائز بن کر واقع ہوا تھا کہ میں نے ہبہ کیا ہے اور ہبہ عقد جائز ہے۔ موجباً حق الفسخ من الاصل، اور وہ اس بات کو واجب کر رہا تھا کہ اصل سے ہی اس کو فسخ کا حق ملے۔ فَكَانَ الْوَاهِبُ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ ثَابِتًا لَهُ، جب شروع میں ہی میرے لیے حق کے فسخ کو وہ ثابت کر رہا تھا، شروع میں ہی میرے لیے حق کے فسخ کو وہ ثابت کر رہا تھا، اب واہب اس فسخ کی وجہ سے اپنے اسی حق کو وصول کرنے والا ہوگا جو حق اس کے لیے پہلے سے ہی ثابت تھا۔ فَيَظْهَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، يَظْهَرُ کا فعل الفسخ ہوگا جیسے کہ کفایہ اور بناء دونوں میں لکھا ہے، لہذا یہ فسخ علی الاطلاق ظاہر ہوگا۔ علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے چاہے وہ چیز شائع تھی یا چاہے وہ چیز غیر شائع تھی، اور یہ بھی لکھا ہے چاہے حالت رضا تھی یا حالت قضا تھی، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چیز مقبوض تھی یا غیر مقبوض تھی۔ الغرض جب فسخ ہو گیا تو فسخ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رجوع کرتے ہیں یعنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لیتے ہیں، وہ واپس چیز جو آ رہی ہوتی ہے اس میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ فسخ ہی ہوتا ہے، علی الاطلاق اس کو فسخ ہی کہتے ہیں۔ برخلاف یہ ایک صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ اس میں ہم اس کو علی الاطلاق فسخ نہیں کہتے، وہاں بھی تو چیز واپس ہو رہی۔ دیکھو ہبہ میں نے چیز اگلے کو دی، پھر چیز میں نے واپس لی، تو یہ علی الاطلاق فسخ ہی ہے۔ لیکن اگر میں نے مبیع میں کسی کو چیز دی، عیب کی وجہ سے وہ چیز میں نے واپس لی، اب جو چیز واپس لے رہی ہے تو یہ بھی چیز میرے پاس واپس آ رہی ہے، جیسے ہبہ میں چیز واپس آ رہی تھی، ہبہ میں چیز واپس آئی تھی ہم نے فسخ کہا تھا، لیکن اگر رد بالعیب ہوا ہے تو اس میں جو چیز واپس آئے گی ہم اس کو علی الاطلاق فسخ نہیں کہہ سکتے، بعض صورتوں میں فسخ ہوگی، بعض صورتوں میں عقد جدید ہوگا۔ کیسے؟ دیکھو ان میں فرق ہوگا۔ بخلاف رد بالعیب، اگرچہ بظاہر ایک ہی چیزیں ہیں کہ مبیع معیب واپس لینا یا ہبہ اپنا واپس لینا، اگرچہ دونوں واپس ہو رہے ہیں لیکن فرق ہے۔ بخلاف رد بالعیب بعد القبض، مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد عیب کی وجہ سے چیز واپس کر دی گئی، اب جو چیز واپس آ رہی ہے
اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو ہبہ کے ذریعے سے چیز واپس آ رہی ہوتی ہے۔ لأن الحق هناك في وصف سلامت لا في الفسخ، اس کی پھر میں تشریح کرتا ہوں، تھوڑا سا پہلے اجمالی سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو حق ہے، یہاں پر حق سے مراد اس مبی کے اندر، بائع کے اندر جو حق ہے، اور حق سے مراد مشتری کا حق ہے۔ یہاں جو مشتری کا حق ہے، یہاں سے مراد بائع کے اندر، وہ وصف سلامت میں ہے، فسخ میں نہیں ہے۔ ہبہ کے اندر میرا حق تھا فسخ کے اندر، اور بائع کے اندر مشتری کا حق ہے وصف سلامت کے اندر، یعنی اس کو اس سے غرض ہے کہ میرا مبیع صحیح سالم رہنا چاہیے، اس کا حق فسخ میں نہیں ہے۔ یعنی مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے چاہے عیب نکلے نہ نکلے، بہر صورت اس کو فسخ کا حق حاصل ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اس کا حق ہے وصف سلامت میں کہ مبیع جو ہے وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، اور جو ہبہ تھا اس میں تو خود فسخ میں حق حاصل تھا، فافترقا، لہذا یہ ہبہ کی ہوئی چیز کا واپس لینا اور مبیع کی وجہ سے بائع کی وجہ سے مبیع کا واپس لینا، یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ اب یہ اجمالی تشریح میں نے کر دی، اب پھر سے چلتے ہیں۔ بخلاف رد بالعیب، حاشیہ نمبر 4 دیکھو، رد بالعیب کے اوپر حاشیہ ہے، الرد کے اوپر، رد بالعیب فإنه فسخ لو كان بالقضاء وعقد جدید لو كان بالرضاء۔ اوپر ہم نے کیا کہا تھا؟ فیظہر علی الاطلاق، میں نے کہا فی حالت الرضاء والقضاء، بتایا تھا نا آپ کو، رضا کی حالت میں چاہے فسخ ہو رہا ہو یا قضاء کی حالت میں ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں مطلق وہ فسخ ہی کہلائے گا، برخلاف رد بالعیب کے کہ رد بالعیب اگر قضاء کے ذریعے سے ہو تو فسخ کہلاتا ہے، اگر باہمی رضامندی سے ہو تو عقد جدید کہلاتا ہے، کہ یہ چیز اس کو دے رہا ہے۔ آگے دیکھیں، لأن الحق هناك في وصف السلامة، اس پر حاشیہ دیکھو، وصف سلامت میں اس کا حق ہے، حتی لو زال العیب قبل رد المبیع باطل رد لسلامت حقہ، یہاں تک کہ اگر وہ عیب زائل ہو گیا مبیع کو واپس کرنے سے پہلے تو واپسی بھی باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس کا حق صحیح سالم آ گیا۔ مبیع میں جو عیب تھا اگر واپس کرنے سے پہلے وہ عیب زائل ہو گیا ہے تو اب واپسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا حق وصف سلامت میں تھا، فسخ میں تھا ہی نہیں۔ اگر اس کا حق فسخ میں ہوتا تو وہ کہتا بھی مجھے فسخ کا حق اصل ہے، اگرچہ عیب زائل ہو گیا میں نے فسخ ہی کرنا، میں واپس کرنی چیز، پھر بھی وہ کرتا، لیکن نہیں کر سکتا۔ اس کا حق صرف اور صرف وصف سلامت میں ہوتا ہے۔ لا فی الفسخ کا حاشیہ دیکھو، لا فی الفسخ لأن العیب لا یمنع تمام العقد، عیب تمام عقد سے معنی نہیں ہوتا۔ وإذا كان العقد ثابتا لم يقتضي الفسخ، جب عقد ثابت ہو گیا ہے تو فسخ کا تقاضا نہیں کرتا۔ فإذا تراضيا على ما لم يقتضيه العقد من رفعه، جب دونوں راضی ہو گئے اس بات پر جس کا عقد نے تقاضا نہیں کیا، یعنی عقد اٹھا دینے پر، باہمی رضامندی سے عقد اٹھا رہے ہیں، كان ذلك كابتداء العقد بينهما، تو پھر گویا کہ نئے سرے سے عقد کر رہے ہیں۔ یعنی جب عقد صحیح ثابت ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عقد و فسخ کا تقاضا ہی نہیں کر رہا۔ جب عقد فسخ کا دیکھو عقد ٹھیک ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے تام ہو گیا ہے، تو پھر وہ فسخ کا جب تقاضا نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی مشتری بائع کو چیز واپس کر رہا ہے، فسخ کا تو تقاضا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے نیا عقد کر رہا ہے۔ اسی کو اس نے کہا تھا بخلاف رد بالعیب فإنه فسخ لو كان بالقضاء وعقد جدید لو كان بالرضا، دونوں میں فرق ہو گیا، فافترقا، لہذا دونوں میں فرق ہو گیا۔ ہبہ جب واپس ہوتا ہے وہ علی الاطلاق فسخ ہوتا ہے، لیکن رد بالعیب کی وجہ سے مبیع واپس ہوتا ہے وہ علی الاطلاق فسخ نہیں ہوتا، بعض وقت فسخ کہلاتا ہے اور بعض صورت میں وہ عقد جدید کہلاتا ہے۔ فافترقا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ وإذا تلفت العین الموہوبۃ فاستحقها مستحق، جب عین موہوبہ تلف ہو گئی، میں نے حذیفہ کو کوئی چیز ہبہ کی، اس کے پاس جا کر وہ چیز ہلاک ہو گئی، فاستحقها مستحق، پھر اس عین موہوبہ کا کوئی مستحق نکل آیا، اس نے کہا چیز تو میری تھی، عبد القادر نے کیسے آپ کو ہبہ کر دی ہے۔ وضمن الموہوب لہ، اس نے موہوب لہ کو ضامن بنا دیا کہ میری چیز تیرے پاس تھی، ہلاک ہو گیا، مجھے اس کے پیسے دے، ضمان دے، ضامن بنا دیا۔ لم یرجع الموہوب لہ علی الواہب بشیء، موہوب لہ واہب سے کچھ نہیں لے سکے گا۔ موہوب لہ واہب کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے مجھے ایسی چیز دی تھی جو کسی اور کی تھی، وہ تو مجھ سے ضمان لے گیا، لہذا تم مجھے ضمان دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لأنہ عقد تبرع، کیونکہ عقد تبرع تھا، فلا یستحق فیہ السلامۃ، موہوب لہو اس میں سلامتی کا استحقاق ہی نہیں رکھتا۔ جو بیع ہوتی ہے، بیع کے اندر مشتری سلامتی کا استحقاق رکھتا ہے کہ مبیع میرے پاس صحیح سالم ہونی چاہیے، یہ عقد تبرع ہے،
وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، اور جو محوب لہو ہے وہ واہب کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ وَالْغُرُورُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، اور جو دھوکہ ہوا ہے محوب لہو کو، یہ یعنی محوب لہو کو دھوکہ والی بات بعد میں کرتا ہوں۔ وَالْغُرُورُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبٌ لِلرُّجُوعِ لَا فِي ضِمْنِ غَيْرِهِ، عقد معاوضہ کے ضمن میں اگر کوئی دھوکہ پایا جائے تو وہ تو رجوع کا سبب ہوتا ہے، اگر عقد معاوضہ کے غیر کے ضمن میں کوئی دھوکہ پایا جائے وہ سبب رجوع نہیں ہوتا۔ دیکھو بیع کے اندر اگر میں نے اس کو ایسی چیز بیچی جس کا بعد میں کوئی اور مستحق نکل آیا تو بیع چونکہ عقد معاوضہ ہے، عقد معاوضہ کے ضمن میں اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے کچھ لے بھی تو چکا ہوں نا، میں نے اس کو دھوکہ دیا تو یہ سبب رجوع ہے، یعنی وہ پھر مجھ سے رجوع کر سکتا ہے کہ جی میں نے ادھر زمان بھرا ہے مجھے پیسے دو۔ لیکن اگر عقد معاوضہ نہیں ہے، عقد معاوضہ کے غیر کے ضمن میں اگر دھوکہ پایا گیا ہے تو وہ سبب رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تشریح اس کی۔ قال وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، اگر جب اس نے شرط عوض کے ساتھ ہبہ کیا، میں نے سور میں لکھا ہوا ہے، وہ یوں کہ وَهَبْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَىٰ أَن تَهَبَ لِهَذَا الْعَبْدِ، میں نے تمہیں یہ غلام ہبہ کیا اس شرط پر کہ تو مجھے یہ غلام ہبہ کرے۔ یہ کل بھی کسی لڑکے نے سوال کیا تھا جی یہ تو پھر بیع ہو گئی، بھائی میں غلام دیتا ہوں اس کے بدلے میں تو مجھے بیع دے، یہ میں غلام دیتا ہوں اس کے بدلے میں تو مجھے غلام دے، یہ تو بیع ہو رہی ہے، پھر ہبہ تو نہ ہوا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہبہ بشرط العوض، ابتداءً تو ہبہ ہوتا ہے، لفظ ہبہ کے بولے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن امتحان وہ بیع ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس نے شرط عوض کے ساتھ ہبہ کیا، اعتبر التقابض فی المجلس فی العوضین، تو پھر عوضین میں مجلس کے اندر تقابض شرط ہو گیا۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدِ التَّقَابُضُ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگر تقابض نہ پایا گیا تو کسی کی ملک ثابت نہیں ہوگی۔ جب شرط عوض کے ساتھ ہبہ کیا تو اب مجلس کے اندر تقابض معتبر ہے، مجلس کے اندر تقابض ہونا چاہیے، مجلس کے اندر تقابض ہو گیا تو ملک ثابت ہو گئی، مجلس کے اندر تقابض نہ ہوا تو پھر ملک ثابت نہ ہوئی، جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے۔ وَيَبْطُلُ بِالشُّيُوعِ، یہ یبطل کی بجائے اس میں تبطل لکھا ہے فتح القدیر میں، آپ لوگوں کا تبطل ہے اور یہ تبطل ہونا چاہیے کیونکہ ضمیر جاری ہے ہبہ کی طرف۔ وَتَبْطُلُ بِالشُّيُوعِ، اور شیوع کی وجہ سے ہبہ باطل ہو جائے گا، لِأَنَّهُ ہِبَةٌ ابتداءً، کیونکہ یہ ابتداءً ہبہ ہے۔ فَإِن تَقَابَضَ صَحَّ الْعَقْدُ، اگر دونوں قبضہ کر لیں عقد درست ہو گیا۔ وَصَارَ فِي حُكْمِ الْبَيْءِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، یا یہ ردو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ حکم بیع کے درجے میں ہو گیا۔ سارا کا معنی ہوتا ہے بعد میں ہونا، یعنی انتہاءً یہ بیع کے حکم میں ہو گیا، لہذا عیب اور خیار رویت کی وجہ سے اب اس کو واپس کیا جائے گا۔ اگر اس میں عیب نکل آئی، خیار رویت تھا تو واپس کیا جائے گا۔ وَيُسْتَحَقُّ فِيهِ الشُّفْعَةُ، اور اس میں شفع کا بھی استحقاق ہوگا، لِأَنَّهُ بَيْءٌ انتہاءً، کیونکہ انتہاءً یہ بیع ہوتا ہے، پہلے بتایا تھا آپ کو۔ وہ آگے عبارت لِأَنَّهُ هِبَةٌ ابتداءً، آگے لِأَنَّهُ بَيْءٌ انتہاءً، کیونکہ ابتداءً ہبہ ہوتا ہے، اگر دونوں قبضہ کر لیا عقد درست ہو گیا، اور بعد میں یہ عیب کی وجہ سے واپس کیا جا سکتا ہے، شفع اس میں ثابت ہوگا، تو یہ بیع انتہاءً بیع ہے۔ امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا بیع ابتداءً و انتہاءً، وہ فرماتے ہیں ابتداءً بھی ہبہ ہی ہوتا ہے، کیوں؟ لأن فیہ معنی البیع وہو تملیک بعوض، وہ کہتے ہیں اس میں بیع کا معنی پایا جا رہا ہے، اور وہ بیع کا معنی یہ ہے کہ عوض کے بدلے میں کسی کو مالک بنانا۔ والعبرۃ فی العقود للمعانی، اور عقود میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ اگر جس نے لفظ ہبہ کا بولا ہے کہ میں نے آپ کو یہ غلام ہبہ کیا اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں تو مجھے یہ غلام دے، لفظ ہبہ کا ہے لیکن معنی تو بیع ہو رہی ہے، لہذا یہ بیع ہی ہوگی۔ یہ میری زبان سے نکل گیا پیچھے، امام ظفر امام شافعی نے فرمایا وہ ابتداءً اور انتہاءً ہبہ ہے، یہ سبقت لسانی ہو گئی، وہ ابتداءً اور انتہاءً بیع ہے۔ اچھا آگے، وَلِهَذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِن نَفْسِهِ اعْتَاقًا، یہی وجہ ہے، کون سی وجہ؟ وہ یہ اس پر امام ظفر امام شافعی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اعتبار معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ تم کہہ رہے ہو اے احناف کہ چونکہ اس نے لفظ ہبہ کا استعمال کیا ہے اس لیے ابتداءً ہبہ مان لیں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معنی کا اعتبار ہوتا ہے اور معنی کے لحاظ سے بیع ہو رہی ہے، لہذا ابتداءً انتہاءً بیع ہوگی۔ اس پر نظیر پیش کریں، یہی وجہ ہے۔ کون سی وجہ ہے؟ کہ عقود میں اعتبار معنی کا ہوتا ہے۔ کان بیع العبد من نفسه اعتاقا، غلام کو خود اسی غلام کے ہاتھوں بیچ دینا یہ آزادی کہلاتا ہے۔
غلام کو خود اسی غلام کے ہاتھوں بیچنا، یعنی مولا اپنے غلام کو کہے کہ اے غلام میں نے تجھ کو بیچ دیا، میں نے تجھ کو بیچ دیا، یہ ہے کان بیع العبد من نفسہ، غلام کو اسی نفس غلام کے ہاتھ بیچ دینا، من کا معنی کو ہوتا ہے نا بیع کے بعد، تو یہ آزادی ہوگی، حالانکہ لفظ اس نے تو بیع کے کہیں ہیں، اے غلام میں نے تجھ کو بیچا، لیکن آپ حکم آزادی کا لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے، معنن یہ بیع ہو ہی نہیں سکتی، اسی کو اسی کے ہاتھوں کیسے بیچا جا سکتا ہے، معنن یہ بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ معنن بیع نہیں ہو سکتی، لفظوں میں گو بیع کا ذکر ہے تو ہم نے لفظوں کو پھینک دیا، ہم نے معنی مراد لیا اور بیع کی بجائے اطاع کا حکم لگا دیا۔ والانا، اور ہماری دلیل یہ کہ ہم کہتے ہیں مولانا انہ اشتمل علی جہتین، یہ دو جہتوں پر مشتمل ہے، کیسے دو جہتوں پر؟ لفظوں کے لحاظ سے ہبہ کی جہت ہے اور معنی کے لحاظ سے بیع کی جہت ہے۔ جب لفظوں میں کہا کہ میں نے تجھے ہبہ کیا ہے غلام کے بدلے میں، لفظ تو ہبہ کہنا، معنی بیع ہے، یہ دو جہتوں پر مشتمل ہے۔ فیجمع بینہما، تو پھر ان دونوں کو ما امکن عملا بالشبہین، تو ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی جب تک ممکن ہو دونوں شبہوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، جتنا ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو اس قدر دونوں شبہوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ہبہ کا حکم بھی دیں اور بیع کا حکم بھی دیں۔ وقد امکن، اور یہ ممکن ہو گیا ہے دونوں پر عمل کرنا، ہبہ بھی بنائیں بیع بھی بنائیں، یہ ممکن ہو گیا ہے، کیونکہ کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ لأن الہبۃ من حکمہا تأخر الملک الی القبض، کیونکہ ہبہ من حکمہا تأخر الملک، ہبہ کے حکم میں سے ہے ملک کا قبضے تک متأخر ہونا۔ ہبہ میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ملک جب تک قبضہ نہ ہو ملک متأخر رہتی ہے، جب قبضہ ہوتا ہے پھر ملک اس کو حاصل ہوتی ہے۔ وقد یتراخی عن البیع الفاسد، اور یہ ملک بھی کبھی کبھی بیع فاسد سے مؤخر ہوتی ہے، جب بیع فاسد ہوتی ہے تو اس میں قد بلکہ تحقیق کری کریں، تو وہ کہتے ہیں اور بیع فاسد سے بھی ملک متأخر ہوتی ہے۔ نیچے لکھا اشارۃ الی انہ قد یوجد تراخی الملک الی القبض فی البیع ایضا، کہ بیع کے اندر بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بیع کے اندر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ملک مؤخر ہوتی ہے، کہاں ہوتا ہے؟ فی البیع الفاسد، تو بیع الفاسد میں جو قد یا تراخی لکھا ہو یہ تحقیق کے لیے ہوگا کہ تحقیق بیع فاسد کے اندر بھی ملک مؤخر ہو جاتی ہے اور یہاں بھی ملک مؤخر ہو رہی ہے۔ آگے والبیع من حکم اللزوم، بیع کا ہوگا ہبہ کے اوپر، یعنی عبارت جو بنے گی وقد امکن لان الہبۃ لان الہبۃ، جملہ پورا ہو گیا، پھر ہم کہیں گے وقد امکن لان البیع من حکم اللزوم، اور اس لیے بھی ممکن ہے کہ جو بیع ہے من حکم ہی اللزوم، بیع کے حکم میں لزوم ہوتا ہے، بیع میں تو لزوم واضح ہے کہ جب میں نے اس کو کتاب دے دی، اسے 100 روپے لے لیا تو لزوم ہو گیا کہ اب یہ عقد لازم ہو گیا ہے، وہ کتاب واپس کرنے کا پابند نہیں ہے، میں 100 روپے واپس کرنے کا پابند نہیں ہوں، لازم ہو گیا عقد۔ وقد تنقلب الہبۃ لازمۃ بالتعویض، اور ہبہ بھی کبھی کبھی لازم ہو جاتا ہے، کب؟ بالتعویض، تعویض کے ذریعے سے، یعنی جب عوض پر قبضہ کر لیا جائے تو ہبہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کہہ دیا کہ دونوں کے آپس میں امکان ثابت کر دیا کہ ہبہ میں ملک مؤخر ہوتی ہے تو بیع میں بھی کبھی ملک مؤخر ہوتی ہے، اور بیع کا حکم لزوم ہوتا ہے تو ہبہ میں بھی کبھی لزوم آ جاتا ہے جب ہبہ میں تعویض ہو۔ فجمعنا بینہما، لہذا ہم نے ان دونوں کو جمع کر دیا، تو ہم نے کہہ دیا ابتداءً ہبہ ہے اور انتہاءً بیع ہے، ہم دونوں کو جمع کر دیا۔ بخلاف بیع نفس العبد منہ، باقی امام شافعی نے نظیر پیش کی تھی کہ آدمی غلام کو غلام کے ہاتھوں بیچتا ہے تو ہم بیچنے کے اعتبار نہیں کرتے، اعتاق مانتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے لأنہ لا يمكن اعتبار البیع فیہ، اس لیے کہ وہاں بیع کا اعتبار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اعتبار کرنا ممکن تو ہو، ہم نے تو یہاں ہبہ کے اندر ہبہ کا بھی اعتبار کر لیا اور بیع کا بھی اعتبار کر لیا، ہم نے کہا اس میں دونوں اعتبار ممکن ہیں، کیسے ممکن ہے؟ قد امکن سے آگے ہم نے بتایا آپ کو، جو غلام کو غلام کے ہاتھوں بیچنا ہے اس میں بیع کا اعتبار ممکن ہی نہیں ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ اذ هو لا يصلح مالکا لنفسہ، کیونکہ غلام اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اپنی ذات کا وہ مالک ہو جائے، نیچے لکھا لأنہ لا یملک، لیکن نیچے لکھو لأنہ لا یملک غیرہ مالا، وہ کسی غیر کا کسی اور چیز کا مالک نہیں بن سکتا مال کے طور پر، تو اپنی ذات کا مالک مال کے طور پر کیسے بن سکتا ہے؟ غلام تو کوئی اور چیز بھی مالک بن جائے تو وہ اس کا مال کے لحاظ سے مالک نہیں ہوتا، غلام تو کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا ہوتا، تو اپنی ذات کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟
تو جب وہ اپنی ذات کا مالک ہی نہیں ہو سکتا، اس کو ملکیت مال کے طور پر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، تو بیع کیسے ہوئی؟ بیع میں تو ضروری ہوتی ہے کہ ملکیت مال کے طور پر حاصل ہو، لہذا وہاں بیع کا معنی ہی نہیں پایا جا سکتا۔ جب بیع کا معنی کا اعتبار کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو اس کو ہمارے سامنے بطور نذیر کے پیش کرنا بھی درست نہیں ہے۔ قال ومن وهب جاریۃ الا حملها، جس آدمی نے باندی ہبہ کی حمل کو مستثنا کر کے، صحت الحبۃ وبطل الاستثناء، ہبہ درست ہے، استثناء باطل ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ باندی میں نے آپ کو ہبہ کی، حمل نہیں ہے، جب اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، تو پورا ہبہ ہو گیا، ہبہ درست ہو گیا اور استثناء باطل ہو گیا، یعنی حمل بھی اسی کا ہوگا۔ لأن الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، استثناء وہاں کارگر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی تاثیر دکھلاتا ہے جس جگہ میں عقد بھی عمل کرتا ہو۔ آپ اس بچے کے اندر عقد ہبہ کر سکتے ہیں؟ اس میں عقد عمل ہی نہیں کرتا، آپ کہ میں نے بچہ آپ کو ہبہ کیا، یہ عقد اس میں مؤثر ہی نہیں ہوا، عقد ہوا ہی نہیں ہے۔ جس چیز میں عقد نہیں ہو سکتا اس میں استثناء بھی درست نہیں ہوتا، لہذا استثناء بھی درست نہیں۔ والہبۃ لا تعمل فی الحمل، اور حمل کے اندر ہبہ عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ کو صرف حمل ہبہ کیا، یہ ہبہ عمل ہی نہیں کرتا۔ لِکَوْنِهِ ہی ضمیر حمل کی طرف، لِکَوْنِهِ وصفاً، کیونکہ حمل وصف ہے، جیسا کہ ہم نے بیوع میں بیان کر دیا ہے۔ کیسے وصف ہے؟ حاشیہ نمبر 20 دیکھو، لِکَوْنِ الْحَمْلِ وَصْفًا لَهَا وَتَابِعًا لَهَا كَأَطْرَافِهَا مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، جیسے اس عورت کا باندی کا ہاتھ اور پاؤں اس کا ایک تابع ہوتا ہے، طرف اس کا ہوتا ہے، تو ہم اس طرف کو اس کا تابع اور اس کا وصف بنا دیتے ہیں۔ یہاں بچہ بھی اس کے ایک پاؤں اور ہاتھ کی طرح اس کا ایک طرف ہے، یہ بھی اس کے تابع اور اس کا وصف ہے، اور وصف کا استثناء نہیں ہوتا، ہم نے بیوع میں بیان کر دیا ہے۔ فَانْقَلَبَ شَرْطًا فَاسِدًا، اب یہ یہ شرط بدل کر شرط فاسد ہو جائے گی۔ آپ نے ایک فاسد شرط لگائی ہے، اور بیع اور ہبہ میں فرق ہے، بیع شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے اور ہبہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا۔ والہبۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، ہبہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا، لہذا ہبہ ٹھیک رہے گا، صحت الہبۃ۔ وهذا هو الحكم في النکاح والخلع وصلح عن دم العمد لانه لا تبطل بالشروط الفاسدہ، اور یہی حکم نکاح میں، خلع میں اور صلح عن دم العمد میں ہوگا، کیونکہ یہ بھی شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتی۔ ان کی مثالیں حاشیہ نمبر 23، هذا هو الحكم، سب کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ یہی حکم ہوگا، کون سا حکم ہوگا؟ کہ عقد صحیح ہوگا اور استثناء باطل ہوگا، یہ نکاح میں ہوگا۔ نیچے حاشیے میں بیان قال تزوجت علی هذه الجاریہ الا حملها، کہتا ہے کسی عورت سے میں نے آپ سے نکاح کیا، اس کا حق مہر یہ ہے، علی هذه الجاریہ، اس باندی کے اوپر، کیا مطلب؟ اس باندی کو حق مہر قرار دے کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 روپے پر میں نے نکاح کیا، میں نے 1 تولہ سونے پر نکاح کیا، یعنی 1 تولہ سونا حق مہر، تو کہتا ہے اس باندی پر میں نے نکاح کیا سوائے اس کے حمل کے، استثناء باطل ہو جائے گا یہاں تک کہ پوری کی پوری باندی بما حمل مہر ہو گئی۔ خلا کی مثال، بأن جعلت الجاریۃ الحاملہ بدل الخلع، جعلت الجاریۃ الحاملہ بدل الخلع وسط، بأن جعلت الجاریۃ الحامل بدل الخلع، کہ جو باندی حاملہ ہے اس کو بدل خلا بنایا گیا۔ عورت نے کہا میں خلا کے بدل کے طور پر یہ باندی دیتی ہوں سوائے اس کے حمل کے، تو پوری باندی یہ بدل خلا ہو جائے گی۔ اسی طرح صلح عن دم العمد، ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ سے صلح کرتا ہوں یہ باندی کے اوپر لیکن حمل کے علاوہ، تو پوری باندی ہی صلح میں چلی جائے گی۔ بخلاف البیع والاجارۃ والرہن، اگر بیع میں، اجارہ میں، رہن میں یہ سارے کام کیے کہ بیع کی لیکن اس میں سے اس کو مستثنا کر دیا، حمل کو اجارہ میں مستثنا کر دیا، رہن میں حمل کو مستثنا کر لیا، باقی چیز اجارہ میں دے دی، باقی باندی رہن میں دے دی، حمل نہیں دیا، تو اس کے برخلاف ہوگا، لأنها تبطل بها، کیونکہ یہ تو یعنی یہ پھر اس کا بیع کرنا، اجارہ کرنا، رہن کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس سے باطل ہو جاتے ہیں۔ ولو اعتق ما فی بطنها ثم وهب جازا، جو باندی کے پیٹ میں تھا اس کو آزاد کر دیا یعنی حمل کو، پھر اسی کو ہبہ بھی کر دیا تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لأنه لم يبق الجنین علی ملکہ ای ملک الواہب، کیونکہ اب جنین واہب کی ملکیت پر باقی نہیں رہا، یعنی لہذا یہ مشاع کا ہبہ نہ ہوا۔ فاشبہ الاستثناء، یہ استثناء کے مشابہ ہو گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ استثناء حمل کے مشابہ ہو گیا کہ باندی ہبہ کرتے ہوئے اس کے حمل کا استثناء کرنے کا اس کے حمل کا استثناء کرنے کے بعد بھی حمل ملک واہب پر باقی نہیں رہتا، کیونکہ حمل کا استثناء صحیح نہیں، اور یہاں بھی حمل واہب کی ملک پر باقی نہیں رہا ہے۔
ولو دبر ما فی بطنها ثم وهب لم یجز، پیچھے تھا کہ آزاد کر کے پھر ہبہ کیا، یہاں یہ ہے کہ مدبر بنا کر پھر ہبہ کیا، یعنی یوں کہا کہ اس کا جو حمل ہے میں اس کو مدبر بناتا ہوں، پھر کہا کہ میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، اب جائز نہیں ہے، ہبہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن الحمل باقی علی ملکہ، حمل اس کی واہب کی ملک پر باقی رہا۔ پیچھے دیکھو جب اس نے آزاد کیا تھا تو آزادی سے اس کی ملک سے نکل گیا، تو اور یہاں پر جب اس نے مدبر بنایا تو مدبر بنانے سے اس کی ملک سے نہیں نکلا، کیونکہ مدبر تو مدبر کی ملک میں ہوتا ہے، تو حمل اس کی ملک پر باقی رہا، لہذا یہ استثناء کے مشابہ نہ رہا۔ جب یہ استثناء کے مشابہ نہ رہا تو اب اس کا ہبہ کرنا بھی جائز نہ ہوا۔ ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه، اب اس ہبہ میں تنفیذ ممکن نہیں ہے، لمکان التدبیر، تدبیر کی وجہ سے، فباقی ہبۃ المشاع، ہبۃ ہو گئی، فباقی ہبۃ المشاع او ہبۃ شیء هو مشغول بملک المالک، اب یہ فباقیہ کا فاعل ہوگا، فباقیہ کا فاعل ہوگا فباقیہ ہبۃ الجاریتی، فباقیہ ہبۃ الجاریتی ہبۃ المشاع، اب وہ جاریہ کا جو ہبہ کرنا ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے مشاع کا ہبہ کرنا، اس لیے کہ مشاع کا ہبہ اس لیے ہو گیا کہ حمل کا مالک تو ہے یہ، اور جس باقی باندی کو ہبہ کیا ہے، جو ایک حمل ہے، حمل کی ملکیت کسی اور کے پاس ہے اور باندی کی ملکیت کسی اور کے پاس ہے، یہ مشاع کا ہبہ ہو گیا۔ اور ہبۃ شیء ہوا مشغول بملک المالک، یا یہ ہبہ کرنا ایسی چیز کا ہبہ کرنا ہوا، ہبۃ شیء ایسی چیز کا ہبہ کرنا ہوا جو چیز مالک کی ملک میں مشغول ہے، ہبۃ شیء، شیء سے مراد باندی ہوگا، یہ باندی کو ہبہ کر رہا ہے، لیکن وہ باندی کیسی ہے؟ مشغول بملک المالک، وہ مالک کی ملک میں مشغول ہے، مالک کی ملک سے مراد حمل ہے، اس نے باندی کو ہبہ کیا اور اس کے اندر جو حمل ہے اس کا مالک یہ خود ہے، تو اس نے ایک ایسی چیز ہبہ کی ہے کہ جو چیز مالک کی ملک میں مشغول ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کو ہبہ کرتے ہیں وہ اس میں مالک کی ملک بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گھر ہبہ کیا، گھر کے اندر آپ نے اپنا سامان، فرنیچر، ساری چیزیں، نلکا لگائے ہوئے، اس کے ساتھ آپ نے گھر ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ ایسا ہوتا ہے جو مشغول بملک مالک ہے، تو یہ ہبہ درست نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو ہبہ کیا، اس گھر میں ہبہ کرنے والے نے اپنا سامان رکھا، اپنا تصرف کر رہا ہے، تو ہبہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہبہ تو شیء ہوا مشغول بملک المالک ہے۔ جب آپ نے باندی کا ہبہ کیا، اس کے اندر جو حمل کھڑا ہوا ہے وہ حمل مالک کا ہے، تو یہ ہبہ ایسی چیز کا ہے جو مالک کی ملک کے ساتھ مشغول ہے، تو یہ بھی درست نہ ہوا۔